बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदरगम पाकिस्तान की हालिया सूरत हाल इस वक्त कशीदगी की जाने बढ़ रही है। ज़ाहिर है पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात उसमें एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा है, हमले शुरू हो चुके हैं और इंट्रा पॉलिटिक्स भी इस वक्त खराबी की जाने बढ़ रही है और फैसला कुन आवर्स का आगाज हो चुका है। तो सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि मुबारकबाद इमरान खान, तो कहना गलत नहीं होगा क्योंकि इमरान खान साहब की जानिब से पहली बार आर्मी चीफ साहब को अब की बार जो है वो मिस कॉल दी गई है और एक राब्ते की बात हो रही है। उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जनाब आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब हमारी बहादुर फौज ने भी कमाल कर दिया है, क्योंकि जो पलड़ा है, जो वोटों का पलड़ा है वो किस तरह पड़ेगा उसका रिजल्ट भी अब सामने आ चुका है। वो रिजल्ट भी आपके सामने रखना है। और जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक बहुत अहम फैसला लिया है और उन्होंने इस दुश्मन की जई तई फेर के रख दी है। और जिंदाबाद कहें जनरल आसिम मुनीर तो कहना गलत नहीं होगा। और आज की बैठक बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आज का अहम फैसले हुए हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने इंतखाबात के हवाले से क्या बात की है, वहां पर क्या फैसले हुए हैं, ये अहम बैठक का मुकम्मल अहवाल, 2 घंटे की मुलाकात है, उस 2 घंटे की मुलाकात का हवाला आपके सामने रखना है। और चौधरी परवेज राही साहब जो हैं उनकी वीडियो भी सामने आ चुकी है और उनकी वीडियो ने इस लर्जा तारी करके रख दिया है। वो वीडियो आपके सामने चलवाऊंगा, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदरगम इमरान खान साहब की तस्वीर का खौफ तो है, आप मीडिया पर उनका नाम नहीं चलवा सकते, आप उनकी तस्वीर नहीं चला सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस बाकी लीडरशिप है आप उनको मीडिया पर नहीं लेके आ सकते। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इमरान खान साहब जो है वो जब उनकी तस्वीर सामने आ जाए और पीटीवी न्यूज़ को चलवानी पड़ जाए तो फिर आप समझ लीजिए कि अब माहौल किसी और जानिब जो है वो जा रहा है। हुआ ये कि आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का T20 मैच था और उस T20 मैच के दौरान जो है वो जनाब एक शायकीन जो हैं वो इमरान खान की तस्वीर मैदान में ले आए और फिर पीटीवी न्यूज़ को वो तस्वीर दिखाना पड़ी। लेजेंड उसमें लिखा गया, इमरान खान साहब की तस्वीर थी का लेजेंड्स ऑफ लेजेंड। और फिर उसके बाद जो हुआ ये कि पीटीवी न्यूज़ ने जो है वो वक्फा ले लिया इमरान खान साहब की तस्वीर के दौरान और मैच जो है वो नहीं दिखाया गया और जो ब्रॉडकास्टर से उन्होंने दौरान मैच ही ट्रांसमिशन को रोक दिया। तो यहां तक जो है वो मामला जा चुका है कि अभी इमरान खान साहब की तमाम पार्टी को तोड़ दिया गया, बल्ला छीन लिया गया और उसको जेल में बंद कर दिया गया और आप इतने बुज़दिल हैं कि आप उसकी एक तस्वीर से डरते हैं। यानी कि बात जो है वो जनाब यहाँ तक जा पहुंची, आप उसको तस्वीर स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि यहाँ जो है वो किस तरह से वक्फा जो है वो लिया गया। और फिर दूसरी जानिब जो है वो इमरान खान साहब ने जो नैब केसेस है 190 मिलियन पाउंड का केस है उसमें अपने वकला की टीम जो है तब्दील कर दी है। इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड केस से वकील लतीफ़ खोसा और शहबाज खोसा को अलग कर दिया है। 190 मिलियन पाउंड केस में लतीफ़ खोसा, शहबाज खोसा, उस्मान गिल और सलमान अकरम राजा इमरान खान के वकील थे। अब इस केस में जो नए वकला हैं वो सलमान अकरम राजा, अली जफर और उस्मान गुल होंगे और 190 मिलियन पाउंड केस में आज इमरान खान साहब पर जो है वो फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी है। तो दूसरी जानिब जनाब अब जो मामला है वो खराबी की जानिब तो जाएगा और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो जनाब उन्होंने एक बहुत अहम बात की है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मेरे हल्के में इमरान खान साहब की मकबूलियत मौजूद है लेकिन हमें उसकी परेशानी नहीं है। अब परेशानी क्यों नहीं होगी, जाहिर है इनकी बात हो गई है, ये कहते ना साड़ी गल हो गई है, यानी कि इनके बाप का मुल्क है, इनकी बात हो गई है और ये अब जो है वो जनाब इस वक्त इक़्तिदार में आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो लेट्स सी के मामला किस जानिब जाएगा, लेकिन नून लीग वाले उनकी भी इस वक्त टांगे कांप रही हैं, वो भी इस वक्त खौफ में मुब्तला हैं कि ये मैच का पांसा पलट सकता है। तो मैं आपको पहले भी खबर दे रहा था कि नून लीग के अंदरूनी हलकों में ये बात होना शुरू हो गई है कि कहीं इमरान खान साहब इस पूरे मैच का पांसा ना पलट दें, कहीं इमरान खान ऐन मौके पर जेल से बाहर ना आ जाए, वो इलेक्शन न लड़ रहे। तो इस वजह से आपने देखना है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हाफजाबाद के जलसे में गए, उन्होंने तकरीर 10 मिनट की करनी थी, 2 मिनट की तकरीर, और फिर आपने आज देखा कि आज खानेवाल में जलसा, उन्होंने कुछ मसरूफियात के बाद तकरीर नहीं की। तो ये इलेक्शंस मुलतवी तो नहीं होने जा रहे हैं। उस पर सवाल है कि नून लीग वाले इलेक्शन कैंपेन क्यों नहीं कर रहे, क्या उनकी बात वाकई इतनी पक्की हो गई है कि ये मंगनी टूटेगी नहीं बल्कि अब की बार शादी भी होगी, निकाह भी होगा और निकाह और तलाक नहीं होगी, यानी कि 3 तलाकें पहले हो चुकी हैं और 3 तलाकों के बाद हलाला होना है और हलाले के बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। तो ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है। और चौधरी परवेज राही साहब जो हैं वो जनाब इस वक्त उनका बयान सामने आया है। उनका सबसे पहले बयान आपके सामने रख देता हूँ कि एक शख्स जिसने पूरी जिंदगी जब एक और तरह की पॉलिटिक्स की हो और फिर अचानक से
سے اس کا 180 کا شفٹ آج ہے اور چودھری پرویز الہی اب عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں. ذرا آپ سب سے پہلے یہ ویڈیو ذرا دیکھ لیں کہ وہ کیا کیا رہے ہیں اور ان کا جذبہ, یعنی کہ آپ نے جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب نے اس وقت کمال کر دیا ہے اور انہوں نے جناب جس طرح سے عمران خان صاحب کے ساتھ وہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں باقی تمام سیاستدانوں کے لیے کہ ایک بڑا شخص جو ہے وہ بھی جیل کے اندر ہے, شاہ محمود کشی جیل کے اندر ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جناب یہ جو ہیں وہ ان کے لوگ ہیں اور یہ پلانٹڈ لوگ ہیں, یہ پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں. تو لیکن آج وہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ذرا یہ ویڈیو آپ دیکھیے. انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ہم بالکل عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ساتھ ہی رہیں گے, ساتھ ہی رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے وہ جیتے گا بھی. تو جی آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی چودھری پرویز الہی صاحب کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اور جو مرضی ہو جائے اور عمران خان اللہ کے فضل سے جو ہے وہ جیتے گا. اور انہوں نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو بھی کی. انہوں نے کہا کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف کو انتخابات نہ لڑنے دینا یہ کون سی جمہوریت ہے. میں نے مشکل وقت میں آج تک کسی کا ساتھ نہیں چھوڑا, میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی کے خوف سے دونوں لاڈلوں کی نیندیں حرام ہیں. نون لیگ کے خالی اجتماع اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام نے ان لاڈلوں کو مسرت کر دیا ہے. لاڈلوں میں عوام کا سامنا کرنے کی جرت نہیں ہے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف میں خوف و ہراس پھیلا کر جو ہے ان کو کس کو خوش کیا جا رہا ہے. ہم سیاسی مقابلے کے لیے تیار ہیں, قومی اور صوبائی اسمبلی کو الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے. ہمیں آزادانہ الیکشن مہم جو ہے وہ چلانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. ہمارے امیدواروں کو گھروں انتخابی دفاتر پر چھاپے مارے جا رہے ہیں. انشاءاللہ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کے نامزد افراد ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیاب ہوں گے. تو یہ دونوں باپ بیٹا جو ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں. تو یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا جسر, پازیٹیو جسر ہے کہ جو سینئر ترین سیاستدان ہیں, جو چوٹی کے سیاستدان ہیں, وہ آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا جو ہے وہ ملا کر کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر جناب دوسری جانب اس وقت جو عمران خان صاحب نے اس وقت مس کال دی ہے اور اس سے پہلے جنرل عاصم میر صاحب زندہ باد, یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہ اس وقت پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارے دشمن کا مسئلہ ہے. جب دشمن آپ پر بھاری ہوگا تو ظاہر ہے ہماری بہادر فوج جو ہے وہ فرنٹ سے لیڈ کرتی ہے, فرنٹ سے لڑتی ہے. ہم نے ایران کو جو ہے وہ ناکو چنے ان کے چبا دیے. سے پہلے ہمارا آپریشن صرف ریٹارٹ ہوا جو ہم نے بھارت کے 2 جہاز گرائے اور ایک جو ہے ان کا پائلٹ ہم نے پکڑا. تو اس آپریشن نے جس طرح سے دنیا بھر میں دھوم مچا کے رکھ دی, بھارت جیتے ہی ہم نے منجی ٹھوک کے رکھتی تھی. تو آج جب پاکستان نے کل ایران پر حملہ کیا, جوابی کارروائی کی اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا اور ہمارا جو 7 جو ہے وہ ہم نے ٹارگٹ نشانے رکھے تو 7 جگہ پر جا کر ہمارے نشانے پریسائزلی لگے ہیں. تو اس کے بعد پھر ایک بار پھر ڈنکے بجنا شروع ہو گئے ہیں اور ہماری فوج اور عوام اب ایک پیج پر آ چکی ہے. تو جنرل عاصم منیر جو ہے وہ آج ایک میٹنگ میں موجود تھے. یہ میٹنگ جناب جو ہے وہ کہاں پر ہوئی, یہ میٹنگ وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی. قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا. نگران وزیر اعظم انور اللہ کاکڑ صاحب کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا, جس میں آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان جو ہیں وہ اس میں شریک تھے. اور قومی سلامتی کمیٹی میں جو بات ہونی تھی وہ پاک ایران کشیدگی کے حوالے سے تھی, انتخابات کے حوالے سے تھی. تو قومی سلامتی کمیٹی نے ملک کی سالمیت اور خود مختاری پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہ کرنے کی عزم کا اعادہ کیا ہے. نگران وزیر اعظم انور اللہ کاکڑ صاحب کی زیر صدارت یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں پاک ایران کشیدگی پر غور کیا گیا. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نگران وزیر خارجہ نے سفارتی محاذ پر ہونے والی بات چیت پر بریفنگ دی, جبکہ وزارت دفاع کے حکام نے شرکاء کو بریف کیا. ذرائع نے بتایا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس 2 گھنٹے تک جاری رہا اور پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا گیا. ذرائع کے مطابق اجلاس میں بریفنگ دی گئی کہ پاکستان نے ایران کی سرزمین پر کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا اور پاکستان نے ایرانی سرزمین پر موجود دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی, جبکہ اجلاس میں پاکستان کے ایران میں تعینات سفیر نے بھی بریفنگ دی. ذرائع نے بتایا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان ہمسایہ ملک کے ساتھ کوئی بھی کشیدگی نہیں چاہتا اور قومی سلامتی پر ہم سمجھوتا نہیں کریں گے. اور کمیٹی نے ملک کی سالمیت اور خود مختاری پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہ کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. اب اس کے بعد اب یہ خبریں چلنا شروع ہو گئی ہیں جو کہ میں پہلے سے آپ کو بتا دوں کہ فیک ہیں, کہ 3 سال کا پرپوزل دیا گیا کہ انتخابات کو ڈیلے کر دیا جائے اور پھر چیف الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک اجلاس چل رہا ہے. مختلف واٹس ایپ گروپ پر جو ہے میں نے یہ چیزیں دیکھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ جناب الیکشن جو ہے ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی پریس ریلیز سامنے نہیں آیا. ہو سکتا ہے الیکشنز ڈیلے ہو جائیں, پاک ایران کشیدگی اگر بڑھ جاتی ہے, لیکن الیکشن کمیشن کا یہ بڑا 2 ٹوک پیغام ہے کہ 8 فروری کو ہی الیکشنز ہوں گے, چاہے پاک ایران کشیدگی ہوتی ہے یا نہ ہوتی, بڑھتی ہے نہیں بڑھتی, الیکشنز جو ہیں وہ تو ہوں گے. یہ الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ جواب ہے. لیکن کیا الیکشنز ڈیلے ہو جائیں گے تو اون کس کروٹ بیٹھتا ہے, یہ تو پھر آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن یہ ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں, یہ جناب ہو بھی سکتے ہیں, تو یہ معاملہ جو ہے وہ کس طرح جاتا ہے. تو پھر دوسری جانب جناب
اس وقت جو عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جانب سے مس کال دی گئی ہے آرمی چیف صاحب کو، اور ایک بار پھر سے ایک بڑے رابطے کی بات ہو رہی ہے، اور اس رابطے سے پہلے جو ہے وہ پھر جو بہادر فوج ہے اس نے بھی کمال کر دیا ہے، اور پھر کس کے پریڈ میں کس کے ووٹ جائیں گے اس حوالے سے بھی ایک اہم ترین جناب دعویٰ ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ سیاسی آدمی ہوں، 19 ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن کوئی بھی بات کرنے کے لیے نہیں آ رہا، مذاکرات کے لیے اب بھی تیار ہوں۔ تو خان صاحب نے ایک بار پھر سے جناب طاقتوروں کو کہہ دیا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کو کہہ دیا کہ جناب آئیں میرے سے بیٹھ کر بات کر لیں، لیکن اس وقت کوئی بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ بات وہاں تک جا چکی ہے کہ جس کے بعد جو ہے وہ باہر نکلنے کا راستہ موجود نہیں ہے۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے عمران خان صاحب نے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ ایران کی جانب سے حملے کی مذمت کرتا ہوں، اور پاکستان کے پڑوسی ملک خاص کر ایران سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، پاکستان ایران تعلقات جو ہیں وہ خراب ہونے سے اسرائیل خوش ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ تمام پڑوسی ممالک سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، 5 اگست نہ ہوتا تو بھارت سے دوستی اور مذاکرات کی پوری کرتا اور کی بھی۔ اور اس موقع پر صحافیوں کے سوال کا جواب میں انہوں نے کہا کہ 19 ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ بات کرنے کو تیار ہوں، ریلو کٹے کی کھچڑی پک رہی ہے تاکہ جو ہے وہ ایک کنٹرولڈ پارلیمنٹ جو ہے وہ ہو جائے، اور میری سب سے بڑی غلطی کمزور حکومت لینا تھی۔ یہ خان صاحب نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اور کمزور حکومت کی بجائے مجھے پھر سے انتخابات کروانے چاہیے تھے، انتخابات کے بعد کمزور اتحادی حکومت سے بہتر ہوگا کہ اپوزیشن میں بیٹھوں۔ اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں معیشت کا جو حال ہے وہ پارلیمنٹ اور کمزور حکومت نہیں چلا سکتی، اصلاحات اور بہتری جو ہے وہ صرف تگڑی حکومت ہی کر سکتی ہے۔ میں سیاسی آدمی ہوں، مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ اس سے قبل پی ڈی ایم نے بھی 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ تیار کی تھی، ہم نے ان سے بھی مذاکرات رکھے، اور اس میں یہ شرط یہ رکھی تھی کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد الیکشن ہو، اور ان کی شرط کی وجہ سے یہ مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے تھے۔ تاریخ کا بدترین دور پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت تھی، معیشت اس قابل نہیں کہ پڑوسی ممالک آپس میں لڑائی کرے، اور سنگاپور میں انصاف ہے، استحکام ہے، جس کی وجہ سے سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ تو یہ چیزیں جناب آپ کے سامنے، اور پھر عمران خان صاحب کی جانب سے ایک اور بڑا دعویٰ اس وقت کیا گیا ہے، اور وہ دعویٰ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے جنرل باجوہ نے بتایا، یعنی کہ مجھے سابق آرمی چیف نے کہا کہ 90% جو ہیں وہ 90% فوج جو ہے وہ تحریک انصاف کو ووٹ دے گی، اور باجوہ نے مجھے خود کہا تھا کہ ساری فوج آپ کے ساتھ ہے۔ اب یہ سیاست.pk جو ہے انہوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے، اور یہ اصل سوال یہ پوچھا گیا صحافی کی جانب سے اڈیالہ جیل سماعت کے دوران، سوال یہ تھا کہ اس ملک کی سیکورٹی کی صورتحال کے پیش نظر اگر فوج کی نگرانی میں انتخابات ہوئے تو آپ کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ تو خان صاحب نے کہا کہ فوج ہماری فوج ہے، 90% فوج پی ٹی اے کو ووٹ دے گی۔ یہ عمران خان صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ جواب دیا ہے۔ تو یہ دس از ویری امپورٹنٹ کہ جو وہاں سے رپورٹ ہو رہا ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اس وقت یہ صورتحال جو ہے وہ اندر کھاتے چل رہی ہے۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اس لنگا اپنا خیال رکھنا لانے کے مان پاکستان زندہ باد۔